میں اس وقت دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر حافظ سعد اللہ صاحب کو. یہ معروف سیرت نگار ہیں، ریسرچر ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں. ان سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور وحدت امت کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. گرامی مرتبت محترم المقام سید جواد نقوی مدد اللہ العالی، علامہ شیرانی صاحب، مجتہدین، علماء کرام، مہمانان گرامی، میرے ذمے جو ایک موضوع لگایا گیا تھا اختلاف اور تفرقہ میں فرق. اب سارے حضرات ماشاءاللہ فاضل بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، میں نے آپ کے سامنے کوئی نئی بات نہیں کہنی، آپ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں، صرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے جی. اختلاف ایک قدرتی طور پر ہوتا ہے جی. انسانوں کے اندر یہ اللہ کی طرف سے اور طبعی طور پر عقل و فہم کے اندر اختلاف ہوتا ہے، بصیرت کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اجتہادی قوت کے اندر اختلاف ہوتا ہے، استنباط اور استخراج یہ مسائل کی قوت کے اندر فرق ہوتا ہے. تو اس طور پر جو اختلاف ہوتا ہے وہ ایک قدرتی بات ہے. اب ظاہر ہر آدمی کی سوچ اور ہر آدمی کی فکر اور ہر آدمی کی اپروچ ایک جیسی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ جب سورہ النصر اتری تو جہاں تک حضرت ابوبکر صدیق پہنچے وہاں تک کوئی صحابی نہیں پہنچ سکا جی. اسی طرح فریقین کے درمیان صلح کرانے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے جس وہ گہری بصیرت اور فراست کی ضرورت ہے وہ جتنی حضرت علی المرتضیٰ کے اندر پائی جاتی تھی کسی دوسرے صحابی کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اخذاہم علی، سارے صحابہ میں سب سے بڑے قاضی اور جج وہ حضرت علی المرتضیٰ ہے. اور تفریقہ کا لفظ یہ باب تفریق کا مصدر ہے، اور باب تفعیل کا ایک خاصہ یہ ہے کہ کسی فعل کا اس طرح وجود میں آنا کہ اس کے پیچھے کوئی ظاہری یا باطنی قوت ہے جو اس کو لانے پر مجبور کر رہی ہے. تو تفریقہ کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اختلاف کرنا کہ اس کے پیچھے کوئی مفاد ہے، اس کے پیچھے کوئی غرض ہے جی، اس کے پیچھے کوئی مسلکی تعصب ہے، اس کے پیچھے کوئی مفادات ہیں، سیاسی، گروہی، مذہبی کچھ مفادات ہیں، ان کی وجہ سے وہ ایک اختلاف ہو رہا ہے جی. تو یہ اختلاف شریعت کے اندر انتہائی مذموم ہے. آپ جانتے ہیں قرآن بھرا پڑا ہے، حدیث بھری پڑی ہے، یہ آپ سن رہے ہیں کہ یہ امت کے اندر اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھنا یہ فرض کے درجے میں ہے، باقی ساری چیزیں وہ مستحبات اور نوافل اور مباحات کے درجے کے اندر آ جاتی ہیں جی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کر دوں، مگر اس لیے تعمیر نہیں کیا کہ امت کے اندر دوبارہ کوئی تفریق نہ پیدا ہو جائے. بیت اللہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، جس طرح بنا ہوا تھا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، امت کے اندر تفریق نہیں پیدا ہونے دی. اسی طرح قرآن مجید کے اندر متعدد نصوص ہیں، وہ آپ سارے جانتے ہیں جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے درمیان یہ جو ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے بدقسمتی سے، اس کا تدارک کیسے کیا جائے. ہمارے وطن عزیز میں پہلے بھی بہت ساری یہ اتحاد کانفرنسیں ہوتی رہی ہیں، بہت ساری. المیہ یہ ہے کہ یہاں سٹیج پر آ کے تو ہم سارے مکاتب فکر کے علماء اتحاد اور اتفاق کی اہمیت کو اور ضرورت کو بڑا اجاگر کرتے ہیں، مگر میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور ان چیزوں کا میں چشمدید گواہ ہوں، ہم اپنی اپنی جامعات میں، اپنے اپنے مدارس میں، اپنے اپنے مکاتب میں، اپنے اپنے جگہوں پر ہم وہ بات نہیں کرتے جو ہم سٹیج پر کر رہے ہیں جی. وہاں ہم انہی مسائل کو زیادہ فوکس کرتے ہیں جو اختلافی مسائل ہیں، باقاعدہ ان پر نوٹس اساتذہ لکھواتے ہیں، کاپیاں لکھوائی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے اختلافی مسائل ہیں. تو بھائی جب تک ہم ادھر نہیں کریں گے، یہاں سٹیج پر تقریر کرنے سے اور یہاں سٹیج پر واز کرنے سے اور یہاں اتحاد کی دعوت دینے سے کیا ہوگا جی. ہمارے اپنے جو مدارس ہیں، ہماری جو جامعات ہیں، ہماری یونیورسٹیاں ہیں، ہمارے کالجز ہیں، ہمارے ادارے ہیں،
وہاں اس فضا کو فروغ دینا چاہیے نا، کوئی دوسرے مسلک کا بھی کوئی آ جانا چاہیے نا جی. اب میں دیکھ رہا ہوں جی یہ ماشاءاللہ بہت، ایک تو مجھے یہاں کا نظم و ضبط دیکھ کے، ابھی ادارہ میں نے اندر سے نہیں دیکھا، پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے باہر طائرانہ نظر سے، بڑی طبیعت خوش ہوئی. گیٹ سے داخل ہوئے، وہاں سے لے کر یہاں تک جو بچے ساتھ ساتھ رہے ہیں، طبیعت خوش ہو گئی. اتنی محبت کرنے والے بچے، اتنی محبت کرنے والا ادارہ. اور پھر علامہ جواد نقوی صاحب کی یہ وسیع ظرفی اور اعلیٰ ظرفی کہ آج کا سٹیج ہی ایک دوسرے مکتبہ فکر کے سپرد کر دیا کہ بھائی تم جانو جی. کون اس طرح کی وسعت ظرفی کرتا ہے؟ تو جہاں یار اتنے وسعت ظرفی والے لوگ ہوں تو وہاں کچھ اگر یہ بھی تمام کر لیے جائے. ہمارے اس مدرسہ کے اندر، ہمارے جامعہ کے اندر اگر کوئی دوسرے مکتبہ فکر کا فاضل بھی، کوئی مدرس بھی آ کے اگر پڑھا لے، جب ہم یہاں دعوت دے رہے ہیں، یہاں سارے مکاتب فکر کے علماء بیٹھے ہیں، کوئی مستقل یہاں اگر مدرس بھی بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں جتنا اس کا اثر ہوگا اتنا اس تقریر کا اور اس کانفرنس کا اثر نہیں ہوگا. تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا جی، میں نے کہا کہ میں اس کا ذاتی مطلب میرا ذاتی مشاہدہ ہے، ہمارے مدارس کے اندر یہ باتیں نہیں ہوتی جی، وہاں اختلافی مسائل پہ زیادہ سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، یہاں بس تقریر ہو رہی ہے. اب اور بہت ساری چیزیں، ایک مزید بیان کرتا ہوں جی. اب اس کو روکنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، مذہبی منافرت کی حوصلہ شکنی کرنا جی. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، اب ہمارے اس ملک کے اندر جو اس کا آغاز ہوا، آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین سے اس کا آغاز ہوا. اب جس آدمی نے یہ کام کیا اس کی کہاں تک حوصلہ شکنی کی گئی ہے جی. ابھی علامہ قادری صاحب فرما رہے تھے ہمارے ہاں انہی واعظین کی اور انہی ذاکرین کی اور انہی خطیبوں کی یعنی وہ زیادہ پذیرائی کی جاتی ہے، انہی کو زیادہ داد دی جاتی ہے، انہوں کو کے اوپر زیادہ پیسے لٹائے جاتے ہیں جو امت کے اندر تفریق کا باعث بنتے ہیں، جو امت کے اندر اختلافی مسائل کو ہوا دیتے ہیں. تو کم از کم یعنی عوامی سطح پر، قیادت کی سطح پر، حکومت کی سطح پر، ریاست کی سطح پر ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ان کو اپنا وہ سر پہ بٹھا لیا جائے اور ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جائے. تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر ماشاء اللہ ایک خوبصورت کہکشاں، بڑی خوشی ہو رہی، سارے مکاتب فکر کے لوگ اگر اس کو تھوڑا سا آگے مدارس میں بھی لایا جائے جی. ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں ایک ادارہ ہے جامعہ محمدی، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، سنا ہوگا. وہاں پریکٹیکلی وہاں کے جو بانی مبانی تھے مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت، وہ پریکٹیکلی تمام مکاتب فکر کے اساتذہ وہاں پڑھاتے تھے. اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل اتحاد. اب یہاں تقریر تو سارے کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. وحدت بقائے دین ہے، ہاتھوں میں ہاتھ دو، وحدت